مسلمانوں کوئی معمولی فتح نہیں ہے، یہ جاہو جلال کا دور ہے رسول اللہ کا. ساری دنیا پست ہو گئی ہے، بڑے بڑے محل نیچے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنی کوٹھیوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں. کہاں گئے محمد رسول اللہ فتح مکہ کی اس رات کو؟ یہ تو پتا ہے کہ صبح نہاری کھائی جائے گی کہ بریانی کھائی جائے گی، اتنا پتا ہے کہ آپس میں بحث کرنی ہے کہ رفع دین ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنا پتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرنی ہے کہ کیسے تم نماز پڑھتے ہو کیسے نہیں پڑھتے. کہاں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات؟ کچھ پتا نہیں کہ فرصت نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی. یاد رکھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانیں گے نا تو پھر دنیا ہمیں اس طرح نوچ نوچ کے کھائے گی جس طرح کتے کسی گوشت کو نوچ کے کھاتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنے پاس رکھو گے، اگر یہ دامن چھٹ گیا ہاتھ میں سے. اس رات نبی علیہ السلام کو بڑے بڑے لوگوں نے کہا 10,000 کا لشکر ہے، ہزاروں لوگ ساتھ میں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی قیامگاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کے گھر خود مکہ مکرمہ میں 10 سال بعد اپنے شہر میں واپس آئے. سب نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر تے آج کل بھی جڑے پیر ہوندے ہیں بابے ہوندے ہیں توڑے اچھے مولوی جن کو لاتے ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہزاروں روپے تقریریں کرانے کے دیتے ہو، وہ کہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کسی غریب کی کٹیا میں؟ تو یار امیر صاحب کوئی بڑھیا تکڑا مسلمان ہو جس کے گھر میں بڑھیا اے سی ویسی لگے ہوئے ہوں، اچھا سرمایہ دار ہو، آرام دہ کمرے ہوں جس کے. ہمارے تو پیر صاحب کے سامنے کھیر کی کٹوری لیٹ آ جائے پہلے دوسروں کو دے دو تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. تمہیں عزت ہی نہیں پڑو گی، تمہیں پتہ ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس رات کو مکہ مکرمہ میں حضرت عباس نے فرمایا نا ہمارے ہاں چلے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اپنی سواری کو ایڑی لگائی، چل پڑے، نکلے وہاں سے. اب مکے میں ایک گھر ہے، ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ام ہانی ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہے، غریب ہے، ٹوٹا ہوا گھر ہے اس کا. آدمی اس لیے چھوڑ کے چلا گیا کہ تو رسول اللہ کے دین پر کیوں چلی گئی، غربت میں زندگی گزار رہی ہے بچوں کے ساتھ. اب جس در نبی علیہ السلام مکے میں آئے سارے گھر گھر میں اطلاع پہنچ گئی، اس گھر میں بھی خبر پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ آ گئے، آج مکے میں ان کی سرکار بن گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ادھر کا ارادہ کیا تو ادھر گھر میں کیا حالت ہے. اب بچوں کو جب وہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنا رہی ہیں کہ ہم نے بچپن اکٹھے گزارا ہے، وہ ہمارے گھر رہتے تھے، ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے، ہمارے ابا کو ان سے بڑا پیار تھا، وہ بڑی عظمت والے ہیں، وہ بچپن سے بڑی حیا والے ہیں. اب جب بچوں کو قصے سنا رہی ہے تو بچے، جو چھوٹا بچہ ہے اس نے کہا، بچے سوال بہت کرتے ہیں نا، اچانک بچے سوال بہت کرتے ہیں. تو ایک چھوٹے بچے نے سوال کیا، اماں آپ بار بار کہتی رہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی ہیں، اگر یہ آپ کے بھائی ہیں تو پھر کیا ماموں ہمارے گھر نہیں آئیں گے، ہمارے یہاں نہیں آئیں گے؟ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بچے کی بات کا جواب نہیں دے سکی، میرے دل میں اندر سے رونا آیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو آج بہت زیادہ مصروف ہوں گے، اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑے لوگ ہیں، بیت اللہ کی فتح ہوئی، سارے معاملات دیکھنے، شہر کے معاملات، جنگ کے معاملات، ڈیفنس کے معاملات، سول کے معاملات، نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے لوگ ہوں گے، اتنے مقدمات ہیں. اب ان کو کیا یاد ہوگا کہ ایک غریب بہن مکے میں رہتی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ویسے ہی دلاسا دیا کہ ہاں بیٹا ہاں،
آئیں گے تو دروازے پہ کسی نے دستک دی. تو فرماتی کیونکہ میں غم میں تھی نا تو میں نے ذرا زور سے آواز سے پوچھا کون ہے دروازے پر. بے اس رات کے پہلے پہر کون آ گیا؟ عشاء کی نماز کے بعد کون ہے یہ دروازے پر؟ ہمارا تو کوئی مکے میں پرسان حال نہیں ہے. بچوں کا باپ چھوڑ کے چلا گیا کہ مسلمان کیوں ہو گئی؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے. کون آ گیا اس وقت رات کو؟ فرمایا جب دستک ہوئی میں نے سوال کیا تو ادھر سے آواز آئی کہ ہانی دروازہ کھولو نا، میں تمہارا بھائی محمد الرسول اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات اپنی اس غریب بہن کے گھر مکہ فتح کیا ہے. مسلمانوں، کوئی معمولی فتح نہیں ہے. یہ جاہو جلال کا دور ہے رسول اللہ کا. ساری دنیا پست ہو گئی ہے. بڑے بڑے محل نیچے قدموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. لوگ اپنی کوٹھیوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں کھانے لیے ہوئے کہ رسول اللہ آئیں گے. رسول اللہ اس رات اگر پہنچے تو اپنی غریب بہن کے گھر پہنچے. ہانی کہتی کہ جب میں نے دروازہ کھولا نا 10 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھا تو میں زارو قطار رونے لگی. نبی علیہ السلام بھی رونے لگے. فرمایا ہانی، حضرت عباس نے کہا تھا چچا نے کہ میرے گھر چلو، اور بڑے بڑے چودھریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے، تو میرا تو گھر مکے میں نہیں ہے. فرمایا میرا کوئی مکے میں گھر نہیں، لیکن میرے دل میں آیا کہ میری بہن تو مکے میں رہتی، تو میں اپنی بہن کے گھر کیوں نہ جاؤں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے. ہو سکتا ہے کوئی ملک کا بہت بڑا مملکت کا صدر بن جائے، کوئی آج کوئی وزیر بن جائے، کوئی بڑا افسر بن جائے، اور جیتنے کے بعد اپنی کسی غریب بہن کے دروازے پہ پہنچ جائے، اپنے کسی غریب کے دوست کے دروازے پہ پہنچ جائے رات کو. نبی علیہ السلام کی فتح مکہ نے دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے، بتایا کہ جیتے کیسے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو دیکھ کے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. بھائی مکے کے لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ بھائی بہن سب چھٹ گئے. اندر تشریف لے گئے. فرمایا میرے دل میں ایک اور بات تھی ہانی. میں نے یہ سوچا کسی چودھری کے گھر جائیں گے، کسی سردار کے گھر جائیں گے، بڑا تکلف رہے گا. میں نے سوچا اپنی بہن کے گھر جاؤں گا نا تو کوئی تکلف نہیں ہوگا، جہاں دل چاہے گا بیٹھیں گے، جیسے دل چاہے گا باتیں کریں گے. اپنے گھر تو کوئی تکلف نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا ہانی کچھ کھانے کو لاؤ، بڑی بھوک لگی. آج سارا دن تو بڑی مصروفیت کا دن تھا نا. آج مکہ فتح کیا، بیت اللہ کو پاک کروایا لات اور عزا سے، نمازیں پڑھائیں، قیدیوں کو معاف کیا، مکے کی حکومت کو سیٹلمنٹ دی. آج تو بڑا مصروفیت کا دن تھا، کچھ کھانے کو لاؤ. ام ہانی روتی اٹھی. فرمایا یا رسول اللہ ایک باسی روٹی ہے گھر میں، ایک باسی روٹی. ہمارے تو نخرے مان نہیں، خدا کی قسم ہمارے نخرے نہیں مان. ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا، ہمیں ان سبزیوں کو دیکھ کے، کبھی ان 4-5 کھانوں کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی طرح کا سالن رکھا گیا ہے. آیا کبھی دل میں خیال؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کھایا ام ہانی کے گھر اس دن رات کو. فرمایا رسول اللہ باسی روٹی ہے. لے آئی، پانی سے دھوئی، نرم کیا روٹی کو. دو جہاں کے مالک ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں، دل پہ لکھ کے لے جائیے. یہ جو فکر و فاقہ رسول اللہ نے کاٹا ہے، یہ جو رسول اللہ نے غریبی دیکھی ہے، یہ اختیاری تھی. سمجھتے ہو خود مانگ کے لیے ہے، یہ ویسے نہیں تھی. وہ چاہتے تو ان کے مصلے کے نیچے خزانے پڑے رہتے تھے، وہ چاہتے تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا. یہ اختیاری تھی. نبی علیہ السلام نے پسند فرمائی. فرمایا میں غریبوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ غیر اختیاری نہیں تھی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ باسی روٹی پیش کی گئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کچھ نہیں پھر بھی اپنی بہن کو کہا, فرمایا ہانی تجھے تو پتہ ہے میں بنا سالن کے کھانا نہیں کھاتا, کوئی سالن والن بھی ہو. ہانی روئے رہی ہیں. فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا سا سرکہ ہے, سرکہ پڑا ایک برتن میں تھوڑا سا, آپ کہیں تو میں لاؤں؟ فرمایا ہاں سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے وہی لاؤ. تو نبی علیہ السلام نے سرکے کے ساتھ اس رات ایک باسی روٹی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں جانے کے وقت جو اصل بات آپ کو بتانی ہے اس کو سنیے دل تھام کے, اور پھر اپنی زندگی کا تجزیہ بھی کیجئے گا. اگر کوئی بندہ جماعت میں چلا جائے, چلا لگا کے واپس آئے, تو اپنے گھر والوں کو کیا کہے گا؟ کہ کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہو, دارالحدیث میں پڑھ کے آ جائے, حافظ بن کے آ جائے, یہ جو جماعت سے آئے گا نا اس نے کہنا ہے اپنی اماں کو اماں نماز پڑھا کر. اگر کوئی مدرسے سے آ جائے نا کہ بہن کو سر پر وٹا رکھا کر, تو کیا باتیں کرتا ہے جا کے اپنی بہن کے گھر؟ اچھا تم تو یہ کہتے ہو او ہو تیری لڑکی ذرا قد میں چھوٹی ہے, نہیں تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا. بہانے بناتا ہے, بے ایمان ہے تو, بہانے بناتا ہے. اب اپنی بہن سے رشتہ داروں سے 4 پیسے آ گئے نا, اب یہ سوچتا ہے لڑکا وہاں بھی آؤں گا جہاں سے 4 چکے ملے. وہ 4 چکے نہیں ہوں گے, وہ لعنت کے 4 ٹائر ہوں گے جو جب چلتے ہیں تو دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دہیز کی گاڑی پہ بیٹھ کے آ کے میاں صاحب لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, یہ وہ میاں ہیں. کیا کہتا ہے جا کے بیپاری آدمی اپنے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, ارے تم کاروبار کرو یار, میں نے بزنس کیا اتنا فائدہ ہو گیا, تم فلاں کام کر لو, ہول سیل میں فلاں چیز لے آؤ. اور اگر غلطی سے کوئی پروفیسر لگ جائے, کوئی افسر لگ جائے کسی خاندان میں تو مصیبت ہی آ جائے گی. وہ جہاں جائے گا اس نے ایک ہی بات کرنی ہے, کیا تم پڑھتے نہیں ہو؟ پڑھا کرو نا, UPSC کی تیاری کرو, پڑھو. تم کون سی ایئر میں پڑھ رہے ہو؟ کون سا سبجیکٹ ہے تمہارے پاس؟ ایسی باتیں ہوتی نا جب کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتا ہے, 10 سال بعد جاتا ہے, اور پھر اور کیسی باتیں کرتا ہے, اوہو یہ کپڑے تمہاری بھابھی نے کہا ریمنڈ کے خریدنے, وہیں سے لایا ہوں. یہ گاڑی خریدی 50 لاکھ کی, مجبوری تھی, بچے مان نہیں رہے تھے. اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے جن میں خود کوئی خاصیت نہیں ہوتی. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکان کی تعریف ہو, ہمارے کپڑوں کی تعریف ہو, ہمارے کاروبار کی تعریف ہو. آؤ اس رات دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کو کیا کہا. تو نبی ہیں, ان کے پاس تو سارا دین ہے. بہن کو ایک آدھی دعا بتا دیتے, خزانے مل جاتے. بہن کو بتا دیتے کہ فلاں نماز میں یہ تسبیح اور اضافہ کر لے, قسمت اور پلٹ جاتی. کیا کہا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی جا کے پوچھا ہے کسی مولوی سے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات سیدنا ام ہانی کے جب گھر پہ پہنچ گئے تو کیا کہا محمد الرسول اللہ نے اپنی بہن سے؟ آؤ مسلمانوں دل تھام کے سنو. جب ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا, ایک چٹائی کھجور کی بچھا دی گئی, ایک پھٹا بوریا بچھا دیا گیا, یا رسول اللہ آپ کا بستر لگا دیا, آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ آرام کریں. تو نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر بیٹھے تھے نا تو علیہ السلام نے فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا ہے, تو بھی تو آ نا, یہاں میرے سامنے بیٹھ. اپنی بہن کو اپنے سامنے بٹھایا, بھانجے بھی آ کر بیٹھ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کے بچے بھی بیٹھ گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دنیا داروں کو دیکھو, جو جس لائن کا ہے وہ اسی لائن کی ڈینگیں ہانکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کیا کہا؟ ام ہانی سامنے بیٹھی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. مسلمانوں نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی اس رات. میرا ایمان ہے کہ آسمان پھٹ گیا تھا, زمین کی چھاتی چر گئی تھی. اپنی بہن کو سامنے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہنے لگے ہانی تجھے پتہ ہے کہ میری پیدائش سے چند مہینے پہلے
میرے ابا حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہانی میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے، تو بتا نا میرے ابو کیسے تھے، بتا نا سیدنا عبداللہ کا خد و کال کیسا تھا، میرے والد نظر کیسے آتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ چلتے کیسے تھے، ان کی زبان کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی۔ ام ہانی کہتی اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کچھ تو ہی بتا مجھے میرے ابا کے بارے میں۔ ہانی کہتی ہے میں بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ اتنے پیارے تھے، حضرت عبداللہ کا قد و کاٹ بڑا خوبصورت تھا، ان کی چال بڑی درمیانی تھی، ان کا لہجہ بڑا میٹھا تھا۔ فرمایا جب میں ان کے والد کے تمام صفات بیان کرتی ہوں نا، ابھی باپ کی باتیں ختم نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو مجھ سے 10-15 سال بڑی ہے، تو نے میری ماں کو اچھی طرح دیکھا، میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا، بتانا میری ماں کیسی تھی، بتانا سیدہ آمنہ تھی کیسی۔ مسلمانوں محمد رسول اللہ نے اس رات اپنے ابو کو یاد کیا، اپنی امی کو یاد کیا، اپنے دادا کو یاد کیا، اپنے بھائیوں کو یاد کیا، اپنے چچا کو یاد کیا، اور کائنات کے لوگوں کو سمجھا دی یہ بات، یہ بتا دیا تمہیں کہ جب تم اونچے مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 سال کے ہیں، امی چلی گئی۔ کتنے سال کے بھائی؟ 6 سال کے امی چلی گئی۔ ام ایمن ساتھ میں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے، 6 سال کے ہیں، کہیں غائب ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ ابوا پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی، میں بھاگ کے اوپر گئی تو 6 سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ فرمایا امی تو مجھے چھوڑ گئی، فرمایا تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اور پھر اس 6 سال کے بعد مسلمانوں 63 سال کے محمد مدینے سے مکے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اس ابوا پہاڑی کے قریب سے گزرے، 1,24,000 کا لشکر، 1,24,000 کا لشکر رواں دواں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب ابوا پہاڑی کو دیکھا اپنی اونٹنی موڑی، ابوا پہاڑی پر رکے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے، بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ 63 سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے۔ 1,24,000 کا لشکر رک گیا، حیران ہے، پریشان ہے، زاروں قطار لوگ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے، سر اس میں رکھا، اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی۔ سارے حیران ہیں، سنو تمہارے نبی نے کیا کیا مسلمانوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نا، جب 63 سال کے تھے، جب ابوا پہاڑی پر رکے تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کے جپھی ڈالی، یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ آگے مکے میں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پہ۔ فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات یہیں ابوا پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا، آج میں اپنی ماں کے پاس نہیں چاہتا میں۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبھانے، انصاف کر کے، معاف کر کے، رشتہ داریوں میں رشتے کیسے نبھانے ہیں، ان کو اپنا وقت دے کے، ماں باپ سے کیسے رشتے نبھانے، ان کے لیے اپنا وقت قربان کر کے، جو چلے گئے ان سے رشتے کیسے نبھانے، ان کو یاد کر کے رسول اللہ نے قدم قدم پہ مسلمانوں اپنے کردار سے ہمیں تربیت دی ہے۔ اگر اب بھی مسلمانوں کو دین سمجھ نہیں آئے گا تو کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ ان کو دین سمجھا نہیں سکتا ہے۔